جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یونس اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مائکرو اور مائکرو منرل میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ چلیٹڈ اور نان چلیٹڈ منرل میں کیا فرق ہے. چلیٹڈ اور نان چلیٹڈ منرل میں سے کون سا منرل ایسا ہے جو زیادہ بہتر ہے. تو سب سے پہلے ہم مائکرو اور مائکرو منرل میں فرق دیکھتے ہیں. مائکرو منرل جو ہے ایسے منرل ہیں جو جانور کو باڈی میں زیادہ مقدار یا گرامز میں چاہیے ہوتے ہیں. مائکرو منرل میں ایسے منرل جو کہ جانور کو گرامز میں چاہیے ہوتے ہیں. تو ان میں کون کون سا منرل شامل ہے؟ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کیلشیم، کلورائڈ، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور سلفر. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مائکرو منرل یا ٹریس منرل. مائکرو منرل یا ٹریس منرل بیسیکلی ایک ہی بات ہے. مائکرو یا ٹریس منرل ایسے منرل ہیں جو جانور کو باڈی میں تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. جن میں جو شامل ہیں وہ سب سے پہلے ہے میگنیز، زنک، آئرن، کاپر، کوبالٹ، سیلینیم، آیوڈین اور مولیبڈینم. تو یہ تھا مائکرو اور مائکرو منرل میں فرق. جو مائکرو منرل ہے بیسیکلی وہ ملی گرامز، مائکرو گرامز یا پارٹس پر ملین میں چاہیے ہوتے ہیں. اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ چلیٹڈ اور نان چلیٹڈ منرل میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ چلیٹڈ منرل بہتر ہوتے ہیں یا نان چلیٹڈ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چلیشن ہے کیا. چلیشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی منرل کے اوپر کسی بھی ایک امینو ایسڈ، پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ کی جو ہے وہ کوٹنگ کر دیتے ہیں. تو یہ چلیشن ہوتی ہے. چلیشن جو ہوتی ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جانور میں اس منرل کی ابزارپشن جو ہے یا خون میں اویلیبلٹی زیادہ ہو. اور جو نان چلیٹڈ منرل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بالکل سمپل منرل ہوتے ہیں. ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کوٹنگ وغیرہ نہیں کی جاتی یا ان کو کسی بھی چیز کے ساتھ کسی قسم کی ان کی بائنڈنگ نہیں کی جاتی. تو جو یہ نان چلیٹڈ منرل ہوتے ہیں یہ پرچیز کرنے میں سستے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ابزارپشن ہوتی ہے یا ان کی جو بایو اویلیبلٹی ہوتی ہے خون میں وہ کم ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو نان چلیٹڈ منرل ہوتے ہیں جب یہ جانور کے اسٹامک میں جاتے ہیں تو ان میں سے ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے اور کمپاؤنڈ وہ ریئیکٹ کر کے جو لارج سائز کا مالیکیول بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کاپر سلفیٹ کی. کاپر سلفیٹ بیسیکلی ایک نان چلیٹڈ منرل ہے. جب یہ اسٹامک میں جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے مولیبڈینم ریئیکٹ کر کے اس کے ساتھ جو ریئیکٹ کرے گا تو ایک بڑی سائز کا مالیکیول بنے گا. جب یہ جانور کی چھوٹی آنت میں سے گزرے گا جہاں پہ جو یہ منرل ہوتے ہیں انہوں نے جا کے جذب ہونا ہوتا ہے. جو بیسیکلی ہم منرل دیتے ہیں جانور کے اسٹامک میں سے پاس ہوتے ہوئے جانور کی جو چھوٹی آنت ہوتی ہے اس میں جا کے جذب ہوتے ہیں. چھوٹی آنت میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن میں یہ جو منرل ہم جانور کو ڈالتے ہیں یہ جذب ہو جاتے ہیں. اگر منرل کا سائز بڑا ہوگا اس سوراخ میں سے جو انٹسٹائن میں ہے یا آنت میں ہے تو وہ جذب نہیں ہو سکے گا. کیونکہ جب کاپر سلفیٹ کے ساتھ مولیبڈینم نے ریئیکٹ کر کے ایک بڑا کمپاؤنڈ بنایا ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اس چھوٹے سوراخ کو کراس نہیں کر سکے گا جو انتڑی میں تھا. تو اس لیے یہ گوبر کے ذریعے باہر نکل جائے گا. تو اس لیے جو نان چلیٹڈ منرل ہیں ان کی جو ہے ابزارپشن وہ کم ہوتی ہے لیکن یہ پرچیز کرنے میں سستے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے منرل ہوتے ہیں چلیٹڈ ان کی ابزارپشن زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ وہ جب اسٹامک میں جاتے ہیں تو وہ کسی اور چیز کے ساتھ مزید بائنڈ نہیں کر سکتے. آلریڈی ان کے ساتھ امینو ایسڈ یا کسی اور چیز کی بائنڈنگ ہوتی ہے یا کوٹنگ ہوتی ہے. تو وہ اسٹامک میں سے پاس ہوتے ہوئے جب جانور کی چھوٹی آنت میں سے گزریں گے تو اس کے اندر موجود جو انٹسٹائن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں وہ ایزیلی ان میں سے پاس ہو کے جانور کے خون میں شامل ہو جائیں گے. ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی کیسے جج کر سکیں گے یہ جو منرل ہے یہ چلیٹڈ ہے اور یہ دوسرا منرل ہے یہ نان چلیٹڈ ہے. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ جب بھی چلیٹڈ منرل کی بات کی جائے گی تو ٹریس منرل کی ہی چلیشن ہوتی ہے ہمیشہ. جو مائکرو منرل ہیں ان کی چلیشن نہیں ہوتی کیونکہ ایک جو یہ مائکرو منرل ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے ایک بات. اور دوسرا یہ جو مائکرو منرل ہیں جو ہم جانور کو خوراک ڈال رہے ہوتے ہیں گرین فیڈ، سیلج یا اس کے علاوہ دوسرے انگریڈینٹس
تو ان میں جو ہے ان منرل کی تھوڑی تھوڑی مقدار آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو مائکرو منرل ہے ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان کو چلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جو مطلب اگر ہم ان منرل کو چلیٹ کریں گے ان مائکرو منرل کو تو وہ کاسٹلی ہو جائیں گے، ایک یہ بات۔ اور دوسرا جو منرل ہیں یہ کچھ خوراک میں سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہم یہ سپلیمنٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں، تو ان کی ابزارپشن جب ہوتی ہے تو جانور کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سب سے جو مین مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے مائکرو منرل یا ٹریس منرل کا، اس لیے جب بھی بات کی جائے گی تو ہم ٹریس منرل کی چلیشن کی صرف ٹریس منرل کی ہی چلیشن ہوگی۔ جب آپ کسی کمپنی والے کا کوئی بروشر اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ ٹریس منرل ان کے ساتھ اگر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ زنک آکسائڈ یا زنک سلفیٹ یا کاپر آکسائڈ یا کاپر سلفیٹ، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ وہ نان چلیٹڈ ہے۔ جس منرل کے ساتھ یہ آکسائڈ یا سلفیٹ آ جائے تو وہ نان چلیٹڈ ہوگا۔ اس کے برعکس جس منرل کے ساتھ یہ میتھائیونین یا گلائسین کا نام یوز ہو جائے تو وہ چلیٹڈ ہوگا، مثال کے طور پہ چلیٹڈ ود گلائسین، چلیٹڈ ود میتھائیونین، سیلینیم میتھائیونین یا سیلینیم گلائسینیٹ، تو وہ جو منرل ہیں وہ چلیٹ ہوں گے۔ تو یہ جو چلیٹڈ منرل ہیں ان کی ابزارپشن جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو منرل ہیں یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا مہنگا منرل لے کے اگر آپ کو بہتر رزلٹ ملے، جب منرل جسم میں زیادہ ہوگا تو وہ ہمیں رزلٹ بھی اچھا دے گا، اس لیے اگر تھوڑا کاسٹلی منرل آپ کو مل جائے لیکن اس کے رزلٹ بہتر ہیں تو میرے خیال میں اس چلیٹڈ منرل کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور اب بات کی جائے چلیشن کی، تو چلیشن جو ہے بیسیکلی 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک پروٹین کے ساتھ، دوسری کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ، تیسری جو ہے وہ امینو ایسڈ کے ساتھ۔ جو پروٹین کے ساتھ ہے وہ بھی کوئی خاص اس کی زیادہ ابزارپشن نہیں ہوتی، اور جو دوسری کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہے اس کی بھی ابزارپشن اتنی زیادہ نہیں ہو جاتی، اور جو تیسری امینو ایسڈ کی اس کی ابزارپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے صرف امینو ایسڈ کی چلیشن کی تو اس کی جو ہے وہ مزید 2 قسمیں ہیں، ایک گلائسین کے ساتھ چلیشن اور دوسری میتھائیونین کے ساتھ چلیشن۔ تو جو میتھائیونین کے ساتھ چلیشن ہے وہ اپنے منرل کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو میتھائیونین ہے یہ لمیٹڈ امینو ایسڈ ہے، اور یہ ایسا امینو ایسڈ ہے جو باڈی میں جو بھی پروٹین بنتی ہے تو اس کی بناوٹ میں یہ جو میتھائیونین ہے اس کا رول لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے میتھائیونین والے اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمیٹنگ امینو ایسڈ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی جو چلیشن ہے اس منرل کی وہ میتھائیونین کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جو گلائسین والے ہیں، گلائسین کے ساتھ چلیٹڈ منرل ہیں، وہ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو گلائسین ہے وہ ایک اسمال سائز امینو ایسڈ ہے، تو جب بھی اس کی اپنے چلیشن کی جائے گی منرل کی امینو ایسڈ کے ساتھ تو اس کے سائز کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تو وہ اسمال سائز ہونے کی وجہ سے وہ جو انٹسٹائن میں سوراخ ہیں یا جانور کی آنت میں سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے ذریعے وہ آسانی سے ابزارب ہو جائے گا، ایک یہ بات۔ اور دوسرا جو گلائسین ہے اس کی جو پی ایچ ہے وہ جو جانور کی ڈائجسٹو ٹریک ہے اس کی پی ایچ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو جب بھی یہ گلائسین کے ساتھ چلیٹڈ جو منرل ہے جانور کے ڈائجسٹو ٹریک میں سے گزرے گا تو اس ڈائجسٹو ٹریک کی پی ایچ کا اس گلائسینیٹڈ چلیٹڈ منرل کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا، تو جو گلائسین چلیٹڈ منرل ہے اس کو لوگ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، ایک اسمال سائز اور دوسرا اس کی پی ایچ کی وجہ سے۔ تو باقی نیکسٹ جو اس کی چوائس ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا منرل جو ہے وہ پریفر کرنا ہے۔